والے ہر چیز سے باخبر خدا کی جانب سے. لدن زندہ کا معنی ہے من لدن حکیم خبیر. اس کے اندر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے، ایک عظیم حکمت والے اور باخبر خدا کی جانب سے کی گئی. اس کا تعلق کسی فصلت سے ہو جائے گا. آیات کو محکم کرنے کا مطلب ہے کہ محکم ہے مفصل. محکم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الفاظ کے اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے محکم ہے کہ کوئی نقص اس کے اندر کوئی عیب نہیں. اور مفسر ہونا یہ معنی کے اعتبار سے ہونا، کیا معنی کے اعتبار سے ہے کہ معنی ایسے بیان کیے گئے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی اخاف علیکم اننی لکم منہ نذیر وبشیر. تاکہ تم صرف اللہ کی عبادت کی عبادت کرو. ان سے پہلے لام مقدر حاصل ہے، ان لا تعبدو، تاکہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. بے شک میں تمہیں اسی کی جانب سے، اسی اللہ کی جانب سے جب سنانے والا اور کبھی سنانے والا. اب یہاں پر یہ ہے کہ وانستغفروا کیا رہا ہے. اس کا عرض کس کے اوپر ہے؟ اس کا عرض اسی ان لا تعبدوا کے اوپر. ان لا تعبدوا تو آسان یہاں پر ترتیب یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعبدوا ہے، اس میں ان کو کیا مانا جائے؟ ان مفسرہ مانا جائے، مفسرہ مانا جائے اور اسی کے اوپر عرض ہو جائے گا وانستغفروا. اب مانا ہو جائے گا کہ پھر یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں اور پھر خدائے حکیم و خبیر کی جانب سے مفصل کی گئی. اب وہ مفصل کیا کی گئی ہے؟ اس میں معنی قول پایا جاتا ہے. مفصل کی گئی ہے، یہ واضح طور پر بیان کی گئی ہے. اس کو بیان کرنے کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے، قول کا معنی رکھتا ہے. اس کے اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی تفسیر ہو جائے گی کہ اس کے اندر یہ تفسیر بیان کی گئی ہے، یعنی یہ اس میں حکم دیا گیا. تو اب ان مفسرہ ہوگا اور لا تعبدوا یہ کیا ہو جائے گا؟ اب ان مفسرہ تو لفظ عمل کرے گا. لا تعبدوا ہو جائے گا، پہلے نہیں، یہ پہلے نہیں ہو جائے گا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. بے شک میں تمہیں اسی کی جانب سے ڈرانے والا اور سنانے والا. اور یہ کہ اس کا اسی اللہ تعبدوا کرو، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت چاہو، گمراہوں کی مغفرت اپنے رب سے چاہو. یہ چیز بھی اس کے اندر بیان کی گئی، اس کا بھی اس کے اندر حکم دیا گیا. ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. پھر تم، اس کا بھی اسی استغفر کے اوپر، پھر تم اسی کی جانب رجوع کرو، وہ تمہیں بہتر برتنے دے گا، بہتر فائدہ دے گا. متعکم متاعا حسنا، متاعا حسنا کیا ہو جائے گا؟ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی مفعول مطلق ہے وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے، جبکہ اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مزید بھی ہوا کرتا ہے. جیسے انبتکم نباتا، انبتا بابی فعال سے ہے، یہ مزید ہے، اور نباتن یہ مجرد سے ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا ہے حکمت آیات ثم فصلت، کہ اس کی آیت، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی، پھر وہ ہے مفصل کی گئی. تو محکم کا تعلق اس سے ہے
नस्ल से, नस्ल को अच्छी तरह पिरोया गया है, उसके अंदर कोई नक्स नहीं है। तो जब नज्म आप पिरोएंगे, नज्म मतलब करेंगे, तो फिर माना की जो तफसीर होगी उसी किसी में ना होगी कि उसके बाद काफी नहीं ना होगी उसमें, भाई लफ्ज पाया जाएगा तो माना उसी के साथ साथ में पाया जाएगा। तो फिर यहाँ पर सुम्मा फुस्सिलत, सुम्मा के साथ फुस्सिलत लाया गया है, तो ये कैसे दूसरा? उसका जवाब ये दिया गया कि सुम्मा जो तराफी के लिए आता है तो यहाँ पर है तराफी ही के लिए, लेकिन ये तराफी सिर्फ बयान के एतबार से, इसके एतबार से खबर देने के एतबार से, कि पहले ये खबर दी कि वो हुक्म है, फिर ये खबर दी जा रही है कि वो मुफस्सर। और रही बात कि उसकी मोहकम होने की, उसके नस्ल के बाद से माना के बाद मुफस्सर होने की, दोनों एक साथ, दोनों क्या है? एक साथ। लाम नहीं मुकद्दर है, लाम वहाँ पर मुकद्दर नहीं है। अभी हो जाएगा मुफस्सिरा, और ला ताबुदू, ला मुकद्दर उस वक्त होगा जबकि इसको आप अन को क्या मानिए? अन मसलिया मानिए, तो फिर लाम मान निकलेगा और फिर क्या माना हो जाएगा? ताकि, ताकि क्या करो तुम? अल्लाह की सिर्फ इबादत करो, ये नहीं बल्कि क्या है? मुफस्सिरा। तो उसी के ऊपर आप पाया बारिश तकबीर होगा, वहाँ पर तो आप लाभ नहीं खा सकते, बोले अन इस्तगफिर, और इसलिए कि तुम करो, इसी सूरत में बोले अन इस्तगफिर नहीं, बोले अन तस्तगफिर, बोले अन तस्तगफिर, ये पर जो है ये यहाँ नहीं आएगा। अल्लाह का वजूद के ऊपर आप के ऊपर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जबकि अन को आप मसदरिया ना माने, बल्कि अन मुफस्सिरा हो, तो अब जो उसी की तफसीर हो जाएगी फुस्सिलत की, क्या है? तो ये हो गई कि उसमें ये तफसीर है कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और ये है कि तुम जो है अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो। एक नहीं हो गया और एक अम्र हो गया। और फिर उसके बाद सुन्ना जो तराफी की जाता है, वो तराफी सिर्फ किसमें होगा? वो को बताने के लिए नहीं, एक पहले वाक़ई हुई है, दूसरी चीज़ बाद में वाक़ई हुई है, नहीं, बल्कि वो सिर्फ बयान में तराफी कि पहले ये बयान किया गया कि वो मुहकम है, और फिर दूसरी चीज़ बयान की जा रही है कि वो मुफस्सल थी। वास्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, फिर इसका भी आप उसी के ऊपर होगा, इस्तगफिरू के ऊपर होगा। ये जो सुम्मा है ये तराफी के लिए है, वक़ू के एतबार से, सिर्फ खबर ही देने के एतबार से नहीं। वो कैसे? देखिए पहले तो ये है कि तुम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहो, यानी अल्लाह से तौबा करो, मतलब हो गया कि अल्लाह से तौबा करो, यानी मग़फ़िरत चाहो और ये कहो कि अल्लाह ने हमारे गुनाह को बख्श दे, तो बख्श देगा। फिर उसके बाद आप तुम तूबू इलैहि, फिर तुम उसकी जानिब रुजू करो। उसकी जानिब रुजू का मतलब ये नहीं कि इस्तिग़फ़ार चाहो, उसकी जानिब रुजू का मतलब ये नहीं है कि तुम उससे मग़फ़िरत चाहो, बल्कि वो तूबू इलैहि रुजू करने का मतलब ये है कि ताअत के साथ, यानी अल्लाह ही के इताअत नहीं करो। तुमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, इस्तग़फिर, अब रुजू करता है तो रुजू में क्या करना है? रुजू में आपको अल्लाह की इताअत करना है, जिस चीज़ का उसने हुक्म दिया वो काम करते आप अल्लाह की जानिब रुजू। तो जाहिर बात तो पहले पाया जाएगा, बाद में पहले आदमी मोमिन होता है, तो इस्तिग़फ़ार करने से क्या हो जाएगा? वो मोमिन हो गया। कुफ्र और शिर्क से उसने इस्तिग़फ़ार कर लेगा, वो मोमिन। अब जब मोमिन हो गया तो अब उसकी जानिब रुजू का मतलब क्या हो गया? ताअत करे, उसकी बंदगी करे। सुम्मा तूबू इलैहि, अब उसी का जवाब है, बस जो अम्र है सुम्मा तूबू उसी का जवाब है। युमत्तिउकुम मताअन हसनन, ये पूरे का होगा, ला ताबुदू का भी, इस्तग़फिरू का भी, सुम्मा तूबू सब का, यानी ये सब कुछ जब तुम कर लोगे तो फिर क्या करेगा? अल्लाह तुम्हें एक मुकर्ररा मियाद कर दे, तुम्हें अच्छा फ़ायदा देगा, अच्छी तरह तुम्हें कुछ बंदों होने देगा। वयुक्ति कुल्ल ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, और हर फज़ल वाले को उसका फज़ल अता करेगा, इसका भी अर्थ उसी को पढ़े, और हर फज़ल वाले को उसका फज़ल अता करेगा। जो भी फज़ल वाला है तो उस फज़ल वाले को उसका फज़ल अता करेगा। फज़ल वाले को फज़ल का मतलब क्या हो गया? बड़ाई, उसकी खूबी, तो खूबी वाले को उसकी खूबी अता करेगा।
نہیں، خوبی والے کو بھی خوبی کی جزا ہے. جیسے کہ علم بھی ایک فضل ہے، علم والا ہے تو علم والے کو علم دے گا نہیں، بلکہ علم والے کو اس کے علم کی جزا دے گا. سخاوت کر رہا ہے، مال اپنا جو ہے صدقہ کر رہا ہے تو صدقہ کرنا بھی ایک فضل ہے، یعنی اس کا ہے فضل ہے، ایک خوبی کی چیز ہے. اب یہ دے گا تو مطلب کیا ہوگا، یعنی اس کا بدلہ دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل یعنی اس کے فضل کی، اس کی خوبی کی، نیک کام کی جزا دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اصل میں ایک کام کو حذف کر دیا گیا. وَإِن تَوَلَّوْا پھر ماضی نہیں بلکہ پہلے مضارع مجزوم. تَتَوَلَّوْا، تولا ہے، تولا کو کردانے کی کیا نکلے گا، تَتَوَلَّوْنَا، تَتَوَلَّوْنَا. اب اس میں ایک کام کو حذف کر دیا تو بچا کیا، تَوَلَّوْنَا. اور ان داخل ہوا تو جزم کر دیا تو تب ہو گیا مانا ہوگا. اور اگر تم اس کے بعد بھی منہ گردانی کرو، منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں. ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا. بڑے دن سے مراد یہاں پر کیا ہے، قیامت. اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، ان میں عذاب یوم عظیم کا لفظ آیا تھا. آپ کو بتایا گیا تھا کہ بڑے دن سے مراد یہاں پر قیامت کا دن. تو قیامت کو بڑا دن کیوں کہا گیا ہے، قیامت کو بڑا دن عذاب واقع ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے. کیونکہ جب کسی وقت میں عذاب واقع ہوتا ہے تو وہ بڑا محسوس ہونے لگتا ہے، اس اعتبار سے وہ کیا ہے، بڑا. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ ہی کی جانب لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کہ اسے لوٹانے پر بھی وہ قادر ہے. سینہ الف سنہ آیا، کان مقدار خمسین الف سنہ. الا انهم يسمون صدورهم ولا يستخفون. الا سنو، بے شک یہ لوگ اپنے سینے کو دوہرا کر رہے ہیں. سنا یسنی سنین کی معنی ہوتا ہے دوہرا کر دیا. دوہرا مطلب کیا ہو گیا، جیسے یہ کپڑا ہے اس کو یہ گہرا مانیے، اب اسی کو دوہرا کر دیا آپ نے. دوہرا کیا کرنا ہوتا، موڑنا پائے گا. دوہرا کرنے میں موڑنا پائے گا. ایک موڑنا پایا جاتا ہے، اور جب کسی چیز کو آپ دوہرا کرتے ہیں وہاں پر چھپانا نہیں پائے گا. ابھی اگر میرا کپڑا گندا ہو گیا اور میں کیا کروں، اس کو چھپانے کے لیے دوہرا تو ہے نا، دوسرا دوہرا کروں گا. اس کا اندر چلا جائے، کوئی داغ لگ گیا، مٹی لگ گئی تو میں اسے چھپانے کے لیے کیا کروں گا، ایسے ہے ایسے دوہرا کروں گا. تو چھپانے کا نہیں مانا یہاں. الا انہم یسنون صدورہم، سنو بے شک یہ لوگ یعنی یہ منافقین، اشارہ کس کی جانب ہے، منافقین. یہ کیا کر رہے ہیں، یہ منافقین اپنے سینے کو دوہرا کر رہے ہیں، یعنی اپنے سینوں میں اپنے کفر کو چھپا رہے ہیں. سینے کو دوہرا کرنے کا مطلب کیا ہو گیا، سینے کے اندر اپنے کفر کو چھپا رہے ہیں. لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اللہ سے چھپے رہیں، تاکہ وہ اللہ سے چھپے رہیں. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے سے اپنے بدن کو ڈھانپتے. استغشا یستغشی بابی اس کے پاس سے غیر شین یا مادہ، اس کے معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. معنی کیا ہے، ڈھانپنا. تو یستغشون ثیابہم جو آیا ہے تو ثیاب یہ ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ ثیاب سے ڈھانپنا بدن. الا حین، سنو جس وقت یہ لوگ اپنے کپڑوں سے اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں، چھپاتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اس وقت بھی اللہ ان کے پوشیدہ اور ان کے ظاہر کو جانتا ہے. جب یہ دل میں چھپاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ سے چھپے رہیں گے، بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے اس وقت جبکہ وہ اپنے بدن کو اپنے کپڑوں سے چھپاتے ہیں. انہ علیم بذات صدور، بے شک وہی سینوں کی باتیں جاننے والا ہے.
من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور ہوئے زمین کے اوپر نہیں ہے کوئی جاندار مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، کہاں وہ ٹھہرتا جانتا ہے، یہ بھی درس دے گا، اور کہاں ہے سب جانتا ہے، اس کا رزق وہاں تک پہنچاتا ہے۔ اب کوئی اٹھا کر کے کھائے ہی نہ تو الگ بات نہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، مستقر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ، دنیا میں جہاں وہ ٹھہرتا ہے وہ کیا وہ مستقر، اور مستودع کا مطلب کیا ہو گیا؟ امانت رکھی جانے کی جگہ۔ تو یہاں پر مستودع سے مراد کیا؟ قبر، جہاں پر وہ بیجا ہو کر کے امانت کے طور پر رکھا ہے، اور کہاں رکھا رہے گا سب وہ جانتا ہے، اور کہاں رکھا ہوا ہے، اس کا جسم کہاں ہے، اس کے ریزے کہاں ہیں، جسم کے سب کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے امانت رکھے جانے رکھنے کی جگہ نہیں، امانت رکھے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ یعنی دنیا میں کہاں رہتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور آخرت میں یعنی یہ برزخ میں کہاں رہے گا وہ، قبر میں، اسے بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں کل مما ذکر، جتنی ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں ثبت۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی آیت آئی جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ 6 دن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ مخصوص جو دن اس وقت چل رہا ہے یہ دن مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد 6 وقت کے 6 ادوار، 6 مرحلے، وقت کے 6 مرحلے، کیونکہ جس چیز کو پیدا کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اس کے پیدا کرنے کے وقت یہ سورج نہیں تھا جس سے آپ دن کا تعین کرتے ہیں، دن اور رات کا جس سے آپ تعین کرتے ہیں وہ اس وقت تعین، بس اسی کو پیدا کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، پھر اسی کو آپ کہیں کہ مطلب اتنے دن میں پیدا کیا گیا تو اسی کے اوپر یہ موقوف ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مراد اس سے کیا 6 وقت کے 6 ادوار، وقت کے 6 مرحلے، 6 حصے، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس سے پہلے یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، اس کا عرش جو ہے پانی کے اوپر تھا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آسمان و زمین سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ عرش مخلوق، عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے، اعظم المخلوقات، عرش اللہ کا جو عرش ہے وہ کیا ہے؟ وہ اعظم المخلوقات۔ اس سے یہ طے ہو گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے عرش ہے، اس لیے کیا کہا گیا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ عرش اس وقت یعنی پیدا کر آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت کہاں تھا؟ پانی کے اوپر تھا، مطلب پانی کی پیدائش پہلے ہوئی۔ اب دیکھیے پانی کے اوپر ہونے کا مطلب نہیں کہ بالکل سٹا ہوا اس سے، بلکہ پانی کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی کے بیچ میں یہ آسمان اور زمین جو اس وقت حائل ہو گئے ہیں یہ نہیں، تو اس کو کہہ دیا گیا کہ پانی، یعنی جو فضا ہے وہ فضا کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ جو آسمان اور زمین بیچ میں آ گئے یہ نہیں ہے۔ جب یہ نہیں تھے تو کیا کہہ دیا گیا؟ کان عرشہ علی الماء، مطلب نہیں کہ اوپر ایسے جیسے کہ جو یہ زمین ہے، زمین کہاں؟ پانی کے اوپر ہے، بس آپ کہیں بھی ہوتی ہے بورنگ کیجیے پیچھے پانی نکلتا ہے، پانی کے اوپر مطلب آپ کی مٹی اور یہ زمین موجود ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کا عرش اس وقت یعنی اس کے پیدائش سے پہلے پانی کے اوپر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ جملے ترجمہ بھی کیا ہے۔ اب اس کو جوڑیے آپ خلقہ سے، یہ پیدا کس لیے کیا آسمان و زمین کو؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے، احسن عمل، عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَئِن كُنتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ،
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولون ما يحدثون. امت کا معنی ہوتا ہے جماعت. امت کا معنی کیا ہے؟ جماعت، طائفہ. لوگوں کی ایک جماعت کو امت کہا جاتا ہے، انسانوں کی ایک جماعت کو امت کہتے ہیں. اسی طریقے سے امت کا لفظ جماعت کا معنی صرف لے کر کے وقت کے ایک حصے کو بھی کہا جاتا ہے. وقت کے ایک حصے کو امت کا مطلب کیا ہو گیا؟ جماعت من الوقت، وقت کا ایک حصہ. یہاں پر امت کے معنی میں آیا ہے وقت کے ایک حصے کے معنی میں آیا ہے. اور اگر ہم ان سے عذاب کو ایک کچھ وقت کے لیے الہ امت معدود رکھتے ہیں، امت معدود آئی وقت معدود. تو معدود جب صفت کسی کی لگ جاتی ہے یعنی وہ چیز جو شمار کی جائے، تو جو چیز شمار کر لی جائے وہ آلریڈی قلیل ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ قلیل ہو جاتی ہے. اس کو کثیر نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ اس لائق ہے اسے شمار کیا جا سکے تو قلیل ہے، بے شمار نہیں ہے. تو یاد آ گیا اپنا ایک واقعہ کہ بے شمار اور انگیت کا ہندی میں پڑھ رہے تھے سجا 4 یا 3 رہے. تو ماسٹر صاحب نے روشنائی منگوائی، ٹکیا والی ہو گیا نہیں چلتی تھی، جانتے ہو روشنائی شاہی. ارے بھائی ٹکیا جو بے شمار وہ کثیر ہوگا، اور جو معدود ہو گنتی میں آ جائے شمار میں آ جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ قلیل ہوتی ہے. شمار میں آ گئی، اگر کثیر ہوتی تو شمار میں نہیں آتی. اس لیے یہاں پر معدودین کا معنی یہاں پر جو کیا ہے وہ تھوڑا قلیل. یہ بات کیا ہوتی ہے؟ کثیر کیا آتی ہے؟ قلیل سے. اور اگر ہم ان سے یعنی کفار سے عذاب کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیں، کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیں، کچھ اوقات کے لیے مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْدِثُونَ، تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے کہ چلو عذاب نہیں آیا ہمارے اوپر اور ہمیں سمجھنے کا سمجھنے کا موقع مل گیا. نہیں، بلکہ وہ ازراہ استہزاء کریں گے. کیا کہیں گے؟ ما یحدثون، کون روک رہا ہے اس کیوں نہیں بھیجتا؟ ما یحدثون اے ما یحدث العذاب، یہ عذاب کو کیا چیز روک رہی ہے؟ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئی؟ آتی کیوں نہیں؟ آتا کیوں نہیں عذاب؟ استہزاء کے طور پر الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. سنو جس دن وہ آ جائے گا ان کے اوپر عذاب تو ان سے وہ پھیرا نہیں جائے گا. ابھی تو آیا نہیں ہے نا سنبھلنے کا موقع، لیکن جب آ جائے گا تو پھر انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. سنو جس دن عذاب اوپر آ جائے گا اس دن وہ عذاب ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے. آقا بھی آقا یعنی کو مانے گھیر لے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ دکھا دیں، راحت زندگی، اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے یعنی جن سے انسان، کوئی خاص انسان نہیں، جن سے انسان، اگر ہم یہ خاص انسان اس لیے کہہ رہے ہیں جن سے انسان کہہ رہے ہیں کیونکہ آگے استثناء آ رہا ہے. آگے کیا آ رہا ہے؟ استثناء آ رہا ہے. تو استثناء کو متصل، اور متصل کب ہوگا؟ جبکہ پہلے اس میں داخل ہے. اور داخل کب ہوگا؟ جبکہ آپ جن سے انسان ہے. اگر یہی آپ نے کیا کر دیا؟ انسان سے مراد کافر لے لیا، پھر آگے استثناء کس چیز کا ہو رہا ہے؟ مومنوں کا ہو رہا ہے. تو مومنوں کا استثناء یہ استثناء متصل بلکہ منتفع ہو جائے گا. اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھائیں ثم نزعناها منه، پھر اپنی وہ رحمت اس سے چھین بھی لیں، پہلے دیں تو اس کے بعد چھین لیں. انه لیئوس کفور، تو بے شک وہ بڑا مایوس اور بڑا ناشکرا ہے. یعنی کہنے کی یہ ہے کہ اگر ہم اسے اپنی رحمت دیں اور پھر اس کے بعد اس کو چھین بھی لیں تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ وہ مایوس بھی ہو جائے گا، ان جانی کی وجہ سے مایوس ہو جائے گا. یعنی اب اس سے امید نہیں رہے گی کہ دوبارہ یہ چیز ہمیں ملے گی، اور نہ شکرا بھی رہے گا. نہ شکری کی یہاں کیا بات ہے بھائی؟ جب چھین لی گئی تو پھر ایسی صورت میں شکرانے کی کوئی بات ہی نہیں یہاں پر. اب صرف کیا بات ہے؟ صبر کرنے کی بات ہے نا. صبر کرتا ہے یا یہ کہ صبر نہ کر کے وہ مایوس ہو جاتا ہے.
मायूस मतलब तवक्को अगर रखता है, उम्मीद करता है तो इसका मतलब सब्र कर रहा है, और अगर उम्मीद नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, बेसब्री कर रहा है। लेकिन नाशुक्री की यहाँ पर ये जब वो रहमत सल्ब कर ली जाए तो नाशुक्री की बात नहीं ना है। नाशुक्री कब होगी, शुक्र या नाशुक्री कब होगी, जबकि नेमत रहे, जबकि नेमत रहे। और देखिए अब या तो उसका ये मतलब होगा कि ये एक नेमत हमने एक छीनी है ना उससे, इसके अलावा उसकी जो उसके जिस्म के अंदर हमने बहुत सारी नेमतें रखी हैं, उसका तो शुक्रिया अदा करना उसके ऊपर वाजिब है। भाई एक नेमत माल वाली राहत वाली छीन गई, लेकिन पूरा जिस्म का ढांचा जो है सही सालिम है, तंदुरुस्त है, सब कुछ कर सकता है वो, तो ये जो बड़ी नेमतें अभी भी मौजूद है उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो उसके बारे में बताया कि कफूर क्या हो जाता है, नाशुक्रा हो जाता है, लेकिन उसका भी शुक्रिया अदा नहीं करता है। और जो चली गई नेमत उसका आनंद वो बिल्कुल मायूस हो जाता है। और अगर हम इंसान को अपनी जानिब से रहमत का मज़ा चखाएँ फिर उसको उससे छीन लें तो बेशक वो बड़ा मायूस और नाशुक्रा हो जाता है। वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ, और ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि लफ़ो नस्र गैर मुरत्तब के तौर पर, गैर मुरत्तब के तौर पर आप दोनों जो शर्तें हैं दोनों से जोड़ दीजिए। आप देखिए इस तरीके से लयक़ूसू को जोड़िए, इससे तुम नज़अनाहा में हो, मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि फिर हम उससे अगर हम उससे अपनी रहमत छीन लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो मायूस हो जाता है। और कफूर को जोड़िए किससे, उससे जोड़िए मतलब इंसान जिंदा रहमत कि अगर हम अपनी जानिब से रहमत का मज़ा चखाते हैं तो फिर क्या होता है, नाशुक्रा होता है, यानी हमारा शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि वो ये कहता फिरता है कि हम तो इसके मुस्तहिक़ हैं। वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्ना सय्यिआतु अन्नी, और अगर हम उसे इंसान, वही इंसान कमर के हुई, और अगर हम उस इंसान को नेमत का मज़ा चखाएँ उस परेशानी के बाद जो उसे लाहिक, तकलीफ के बाद जो तकलीफ उसे लाहिक हुई है, लयक़ूल, ये ज़र्राअ नअमाअ ये सब के सब इसमें मज़दर है। नामा ये नेमत मज़दर का इसमें मज़दर है, और दर्रा ये मदर्रत का इसमें मज़दर है। और अगर हम उसे यानी उस इंसान को उस तकलीफ के बाद जो उसे पहुँचे नेमत का मज़ा चखाएँ, राहत, मतलब क्या हो जाए राहत, लयक़ूलन्ना, तो वो ज़रूर कहेगा कि ज़हबत सय्यिआतु अन्नी, तो क्या कहेगा कि सारी तकलीफ़ें मुझसे दूर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, तो गलत नहीं कह रहा, ये गलत है, गलती से बात कह रहा है। इसका मतलब ये है कहने का कहने का मतलब ये है कि वो क्या कह रहा है, ज़हबत सय्यिआतु अन्नी, कि मुझसे सारी तकलीफें दूर हो गई। मतलब कहने की ये है कि उन तकलीफों के दूर होने की निस्बत अल्लाह की जानिब नहीं करता कि अल्लाह ने मेरी तकलीफों को दूर कर दिया, जबकि दूर किसने किया, अल्लाह ने किया। तो अल्लाह की जानिब उसकी निस्बत नहीं करता, बल्कि किसकी जानिब कर रहा है, इत्तेफाक की जानिब। ये सब इत्तेफाकात है, कभी परेशानी हो जाती है, कभी क्या हो जाती है, परेशानी दूर हो जाती है, यानी तहरीरिया जिसको कहते हैं, यानी हर चीज़ की निस्बत किसकी जानिब, ज़माने की जानिब। ज़माना ही क्या करता रहता है, बदलता रहता है, और बदलाते ये हालात को बदलता है। कोई ज़ात नहीं है जो बदलती रहती है, बल्कि ज़माना खुद ही जो है बदलता है। इस एतबार से क्या हो गया, इस एतबार से वो गलत कहेगा। और अगर हम उससे इंसान को रहमत का मज़ा चखाएँ उस परेशानी के बाद उससे लाहिक हुई, तो ज़रूर वो कहेगा कि मुझसे सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। इन्नहु लफ़रहुन फ़ख़ूर, बेशक वो बड़ा खुश और बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाला, इन्नहु लफ़रहुन फ़ख़ूर, बेशक वो फ़रहुन फ़रह यफ़रह से है, मुशब्बा खुश होने वाला, और फ़ख़ूर ये फ़ख्र से है जो मुबालगे का सेगा बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाला। बेशक वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला और बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाला है।
نہیں اترانے والا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات کے انسان سے اس کا استثناء مگر وہ لوگ جو جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے ان کا حال ایسا نہیں حال کیا ایسا نہیں اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی جانب سے ان کے گناہوں کی بخشش ہے اور ان کی نیکیوں کے اوپر بڑا اجر ہے فلعلک تارک بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك لیکن لعلہ یہ ترجیح کے لیے اگر اسے ترجیح کے معنی دیا جائے کہ مخاطب کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے ہوگا مخاطب کے اعتبار سے متکلم کے اعتبار سے نہیں متکلم تو اللہ ہوا یہاں پر متکلم ترجیح نہیں کر رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اے محبوب آپ کیا کریں گے ہماری بعض آیت کو چھوڑ دیں گے اور بعض آیت کو مانیں گے بعض آیت کے ماننے سے آپ کا دل تنگ ہو جائے گا ایسا اللہ کہہ رہا ایسا نہیں تو اس لیے اگر لعلہ کو ترجیح معنی دیا جاتا ہے تو پھر یہ متکلم کے اعتبار سے بلکہ مخاطب کے اعتبار سے کیا مطلب ہو جائے گا اس اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت اس وقت کیا حالت ہے کہ پوری تنبیہی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں مگر اس کے سلے میں کفار کی جانب سے کیا ملتا ہے شاہد کبھی کہتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی پاگل کہتے ہیں اس طرح کی باتیں وہ کرتے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کبھی کچھ مطالبہ کرتے ہیں کبھی کچھ مطالبہ کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں حقوق کی مذمت کی گئی آپ اسے نکال دیجیے تو پھر ہم کیا کریں گے آپ کی بات مان لیں گے تو اب جو سرکار کی حالت ہوتی ہے تو ایک مخاطب جو بھی ہو سرکار کی اس حالت کو دیکھ کر کے یہ ترجیح اور توقع کر سکتا ہے کہ جو صورتحال ہے صورتحال سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا کریں گے ہم یہی کریں گے ان کی بات مان لیں گے ٹھیک ہے نا ان کا جھگڑا بول لیں گے اور ان کی مخالفت بول لیں گے مان لیں گے یہ توقع وہ کرنے لگے گا یہ صورتحال حالانکہ وہ کریں گے نہیں ایسا لیکن مخاطب آپ کی یہ صورتحال دیکھ کر کے یہ توقع کرنے لگے گا لیکن تھوڑا بہت دور کی بات اور واضح یہ نہیں ہوتا ہے مخاطب کا اس میں سارا لگا اس لیے بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں پر جو لعلہ ہے وہ لعلہ ترجیح کے لیے نہیں بلکہ یہ استفہام انکاری کی معنی میں استفہام انکاری کی معنی اب ایک معنی درست ہو جائے گا فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک تو کیا ایسا ہو سکتا ہے فلعلک تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں سے بات کو چھوڑ دیں گے جس کی وہی آپ کی جانب کی جاتی ہے اور اس بات سے آپ کا سینہ تنگ ہو جائے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے سوال لگا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس قرآن میں سے جو قرآن کی وہی آپ کی جانب کی جائے اس میں سے بات کو آپ چھوڑ دیں گے صدر کا یہ غائب کا فاعل ہے اور آپ کا سینہ اس بات سے بات کی وجہ سے تنگ ہو جائے گا کیوں ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز اس وجہ سے یہ کیوں ہوگا ایسا اس وجہ سے کہ یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی خزانہ اتارا گیا تب یہ ہے کہ اگر یہ حق پر ہے اور اپنے اس معبود کا یہ ذکر کرتے ہیں اس کی ایک صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز پر قادر ہے وہ اپنوں کی مدد فرماتا ہے تو پھر اگر یہ حق پر ہے تو پھر کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ یہ مخلوق الحال اللہ ان کے اوپر کوئی خزانہ نازل کرتا لیکن کنز کا معنی کیا ہوتا ہے وہ جسے دفن کیا جائے کیا کیا جائے جسے دفن کیا جائے اس کو کنز کہیں اب یہاں پر کنز نازل کرنے کا مطلب کیا ہو گیا کنز نازل کرنے پر اتنا زیادہ مال نازل کر دیا جائے کہ جو دفنانے کے دفن کرنے کے لائق جب زیادہ رہتا تو دفن کرتا ہے ابھی کوئی سامان خریدنا تو اسے دفن کرنے جائے گا اسے معلوم ہے پتا ہے کہ پاکٹ میں رکھ لیتا اس کا تجوری میں رکھ لیتا جو تجوری میں رکھ لیا اس کو مانیے کہ دفن کرتا اور جو پاکٹ میں رکھا ہو کیا وہ غیر مقصود ہے تو فوراً میں اسے خرچ کرنا تو کنز اس لیے بولا گیا کہ اتنا خزانہ نازل کہ وہ نہیں کر دیتا کہ اس کو خزانہ بنا سکے یعنی دفینہ وہ بنا سکے اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی خزانہ نازل کیا جاتا اور جاء معه ملک یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل
ताकि वो क्या करे कि जब ये कोई बात कहें तो उसकी तस्दीक कर दे, और तस्दीक के बाद भी ना माने तो फिर उसका काम तमाम कर, ताकि उस फरिश्ते के डर से जितने लोग के सब ईमान ले आए, ऐसा तो नहीं होगा। और जाअ मअहु मलक इन्नमा अंत नज़ीर, आप तो महज डर सुनाने वाले हैं। उनका जो कुछ भी मुतालबा है वो मुतालबा करना आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है, बस आपको हुक्म है कि आप डर सुनाइए, बस इतने ही। लिहाजा अगर वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं इनके साथ फरिश्ता कोई आता, तो ये पूरा करना आपके ज़िम्मे नहीं है कि नहीं अब आप मुझसे दरख्वास्त कीजिए कि अल्लाह हमारे साथ फरिश्ता भी कोई भेज दे, ऐसा नहीं। बस आपको हुक्म दिया गया डराने का, आप डराइए। इन्नमा अंत नज़ीर, महज आप डर सुनाने वाले हैं। अल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील, और अल्लाह हर चीज़ के ऊपर निगहबान है। ये है तो ये अब देखिए तर्जुमा क्या होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये महबूब तुम उसमें से बात चीज़ को छोड़ दोगे जिससे कहीं तुम्हारी जानिब की जाती है, और उन बात चीज़ों से तुम्हारा सीना तंग हो जाएगा, इस वजह से कि ये कुफ़ार कहते हैं कि क्यों नहीं इनके ऊपर कोई खजाना नाज़िल किया गया कि इनकी मखलूक हाली दूर हो जाए, या इनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया ताकि वो इनकी तारीफ करे, इनकी तस्दीक करे। इन्नमा अंत नज़ीरुन, महबूब तुम सिर्फ डर सुनाने वाले हो, और अल्लाह हर चीज़ के ऊपर निगहबान है।